اس جی ایچ ایم سی الیکشن 2020 کے چلتے پارٹیز تقریر کر رہے ہیں، ووٹس کی اپیل کر رہے ہیں اور کل صرف ایک دن ہے، اس کے بعد ووٹنگز منعقد ہوں گے۔ اے آئی ایم آئی ایم صدر و ایم پی حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے خلوت پر آخری مرکزی انتخابی جلسہ کرتے ہوئے عوام سے مخاطب ہوئے اور عوام کو کہا کہ 1 دسمبر کو ووٹنگ ہے اور ووٹ کا صحیح استعمال کر کے ووٹس کی پرسنٹیج بڑھانا ہے۔ آگے کی تفصیلات سنیں اسد الدین اویسی کی زبانی۔ دیکھیں یہ خصوصی ایس کے ایم 91 نیوز کی رپورٹ۔ ہماری نمائندے رپورٹر عبداللطیف کی خاص رپورٹ پیش ہے۔ ایس کے ایم 91 نیوز کے ایڈیٹر ان چیف اشتیاق احمد۔ ایس کے ایم 91 نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں ہر اہم و لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے۔ بیورو رپورٹ ایس کے ایم 91 نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی جناب ممتاز احمد خان صاحب، مجلس اتحاد المسلمین بہار پردیش کے صدر و قائد مقننہ و رکن اسمبلی بہار محترم جناب اختر الایمان صاحب، کوچہ دامن اور بہادر گنج بہار کے مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی جناب انظر نعیمی صاحب، اظہار اشفی صاحب، اورنگ آباد کے رکن پارلیمان محترم جناب امتیاز جلیل صاحب، جناب عادل صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے تمام امیدوار، میرے مجلسی رفقا، حاضرین اکرام، میرے غیور نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، بلدی انتخابات کی انتخابی مہم کا یہ آخری جلسہ ہے اور الحمدللہ پچھلے 8 دن سے آپ مسلسل مجلس کے جلسوں میں مختلف مجلس کے قائدین کی تقاریر کو، ان کے بصیرت و فروز خطابات کو سنا۔ میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر کوئی نئی بات نہیں کروں گا، صرف دوبارہ آپ کو اس بات کی یاد دلا رہا ہوں کہ 1 دسمبر کے دن آپ تمام کو، ہم تمام کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ پولنگ پرسنٹیج بڑھانا ضروری ہے اور پولنگ پرسنٹیج اگر ماضی کی طرح رہے گا تو یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ صبح 7 بجے سے آپ سیدھا پولنگ بوتھ کو جا کر مجلس کے امیدواروں کی کامیابی کے لیے اپنے ووٹ کا استعمال کریے اور اس بلدی انتخابات میں آپ کو بیلٹ پیپر دیا جائے گا۔ بیلٹ پیپر پر مجلس کا نشان پتنگ دیکھ کر وہاں پر آپ کو مہر لگانا ہے اور اس کو نا، ان کو کون روک رہے آپ کو؟ پھر ان کا ہی ایک آدمی بول دیا کہ پرانے شہر میں پاکستانی، روہنگیا، افغانی ہے۔ اچھا ایک 100 تو نکالو، 100 تو بتاؤ کتنے اللیگل ہے افغانی اور پاکستانی، 100 نکال کے بتاؤ، دیکھو یہ ہے۔ آپ وہ بھی نہیں بتاتے۔ اب ہوم منسٹر یہ بول رہے نہیں لکھ کے دو میرے کو، میں کہیں کو لکھ کے دوں گا؟
تو یہ گفتگو کی آغاز بی جے پی سے ہوا. اب آپ بتاتے نہیں اگر یہاں پہ روہنگیا ہے, پاکستانی ہے, تو ہوم منسٹر آپ ہیں نا, میں تو نہیں ہوں. اس کا کوئی جواب نہیں. اور پھر آ کے بولنا کہ ہم حیدرآباد میں اپنا میئر بنائیں گے. امت شاہ صاحب, حیدرآباد کی کہاوت ہے, بلی کے خواب میں چھچڑے ہی چھچڑے رہتے. آپ آئے حیدرآباد کو, آپ نے دیکھا ہوگا چار مینار کتنا خوبصورت ہے. اس چار مینار کی فنکاری کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی خوبصورت عمارت ہے یہ. اور آپ آ کر یہ بولتے ہیں کہ میں پارلیمنٹ میں میرے کو لکھ کے دو. آپ کے ہی پارٹی کے کوئی بچے سے پوچھ لو, انہیں بل بلا رہا تھا, انہیں بل بلا رہا تھا. روہنگیا پاکستان, اس سے پوچھ لو, آپ بتاؤ کتنے نام ہے, کیا ہے. آپ کی پارٹی نے کہا کہ پرانی مخالفت کا بہت سے لوگ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بی جے پی کی طرف سے, کانگریس کی طرف سے مجلس کے خلاف بڑے پیمانے پر اس الیکشن میں انتخابی مہم چلائی گئی. میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج کے اس جلسے میں سابقہ میئر میر ذوالفقار علی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اگر میرا حافظہ صحیح ہے تو آج سے 32 سال پہلے جب بلدیہ کے انتخابات ہوئے تھے تو میر ذوالفقار علی صاحب چار محل سے مجلس کے امیدوار تھے. اور وہاں سے جب پولنگ ہو رہی تھی, تیلگو دیسم کی حکومت تھی, این ٹی راما راؤ چیف منسٹر تھے, تو اب جو پڑوسی ریاست ہے آندھرا پردیش سے, وہاں سے تیلگو دیسم کا کوئی ایک آدمی نام تھا جس کا نام بمبولو سریواسی, بمبولو سیوا ریڈی نام تھا. وہ چار محل میں آ کر موسا بولی کے پاس باضابطہ بم پھینکے تھے. یہ نوجوانوں کو نہیں معلوم, یہ بزرگوں کو معلوم ہوگا. چاچا جو لکڑی اٹھا رہے تھے جب سے, دیکھو ان کو معلوم ہوگا, آپ کو بھی معلوم ہے. تو اس میں ایک ہماری عزت دار ماں زخمی ہوئی تھی. تو زخمی ہونے کے بعد جب ان کو اسپتال لے کر جا رہے تھے تو اس ہماری ماں نے کہا کہ اسپتال میں ضرور جاؤں گی, پہلے جو مقصد کے لیے گھر سے نکلی تھی وہ مجلس کو ووٹ ڈالنا, ووٹ ڈال کے اسپتال کو گئی. پھر دوسرا مرحلہ آیا, چندرا بابو نائیڈو 2002 میں چیف منسٹر تھے. تو چندرا بابو نائیڈو باضابطہ پرانے شہر کے گلیوں میں روڈ شو کیے تھے, ایک چیف منسٹر ہوتے ہوئے خوب روڈ شو کیے. تو بڑے بازار میں ان کا جلسہ چل رہا تھا, اچانک ایک چیز زپ ان کے سامنے گری ان کی, تو دیکھے تو اس میں 8 نمبر کی چپل تھی. تو چندرا بابو نائیڈو بھی آئے تھے, پوری طاقت کے ساتھ انہوں نے انتخابی مہم چلائی تھی, مگر الحمدللہ اللہ نے مجلس کو کامیاب کیا. تو یہ مجلس کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمیشہ ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے پورے باطل طاقتیں اپنی طاقت لگاتے ہیں, پورا متحد ہو کر آ کر مجلس سے انتخابات میں مقابلہ کرتے ہیں. میں آپ کو یہ دونوں واقعات اس لیے بتایا ہوں, اور خاص طور سے